ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی، میں افتخار شیرازی۔ ناظرین، 15 اگست کو افغانستان پہ طالبان کے قبضے کے بعد خدشہ یہی تھا کہ پاکستان امریکہ تعلقات میں اب ایک سرد میری آ جائے گی، رادر یہ کہ کہیں تناؤ دیکھنے کو ملے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں امریکی صدر نے ڈیموکریسی سمٹ کے حوالے سے ایک اجلاس بلایا جس میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی، لیکن مور امپورٹنٹلی اس کانفرنس کے اندر یا سمٹ میں چین، روس جیسے ممالک شامل نہیں تھے، اور ہوا وہی جس کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا۔ پاکستان نے اس سمٹ میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے امریکہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا یہ گیا کہ اس حوالے سے مناسب وقت پر مستقبل میں امریکہ کو انگیج کیا جائے گا۔ لیکن اب بحث یہ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی جانب سے جو انکار کیا گیا ہے، اس انکار کے کیا نتائج نکلیں گے۔ یقینی طور پر امریکہ ایک بڑا اہم اور طاقتور ملک ہے، اور اگر عام امریکہ کو کسی معاملے پہ انکار کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ کیا ہوگی وہ، اور ساتھ میں یہ انکار کی وجوہات کیا ہیں؟ ڈیموکریسی کو لے کے ایک سمٹ تھا جس میں یقینی طور پہ پاکستان جمہوری ملک کے طور پہ جا سکتا تھا، کیوں نہیں گیا؟ اور جو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل ایک بات کی کہ امریکہ اور چین کے درمیان جس وقت تناؤ کی کیفیت ہے وہ سر جنگ میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایسے میں پاکستان کسی بلاک کا یا کسی جنگ کا حصہ بننے کے بجائے بہتر ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ایک مثبت ایک تعلقات میں پیش رفت ہے اس میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا یہ رول پاکستان پلے کر سکتا ہے اور اسے ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ ایک آنریبل پینل امتیاز گل صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، صاحب کتاب بھی ہیں آپ، ان کے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی صاحب، آپ ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور دفاعی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں علی سرور نقوی صاحب، آپ سابق سفیر ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر آپ کی بھی بڑی گہری نظر ہے۔ امتیاز صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ سر، پاکستان نے بڑے واضح انداز میں سر کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں رکھی، کھل کے کہا کہ جی نہیں آ سکتے، سوری، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے جو اسپیچ دی ہے اس میں بھی انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ لیکن اگین میں وہ جو پہلا میرا نقطہ ہے، یہ انکار کرنا اتنا آسان ہے یا پھر کیا ہے تو اس کے کچھ نتائج بھی ہوں گے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، سپر پاور کو انکار کرنا آسان تو نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ایک فیصلہ تھا، اور ہر لیڈر وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ اس مرتبہ ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بڑے گہرے صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا، کیونکہ اس فیصلے میں وہ اکیلے نہیں ہیں، اور بڑا کیلکولیٹڈ فیصلہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی عزت نفس کو محفوظ کرتے ہوئے اپنے سیاسی اقتصادی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا ایک ایسی گیدرنگ میں، ایک ایسی کانفرنس میں شرکت ضروری ہے جس پہ جمہوریت کا علم تو لگا دیا گیا، لیکن آیا واقعتاً وہ صرف جمہوریت کے لیے انعقاد اس کا کیا جا رہا ہے یا پھر اس کے سیاسی مقاصد ہیں؟ تو اب دیکھیں، اس کو ترکی کو نہیں بلایا گیا، اس میں ہنگری کو اس میں نہیں بلایا گیا، بھارت کو بلایا گیا ہے جس کا اس وقت سب سے برا ریکارڈ ہے حقوق انسانی کے حوالے، جمہوریت کے حوالے سے۔ ایک طرف تو آر ایس ایس اور بی جے پی الگ ہے۔ یہ بھارت کی سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا، صرف اس ایک سال میں جنوری سے اکتوبر کے شروع تک کوئی 302 حملے ہوئے ہیں چرچوں پہ، کلیسائی چرچوں پہ انڈیا کے اندر حملے ہوئے 22 ریاستوں میں، لیکن اس بھارت کا نام امریکہ نے شامل نہیں کیا، وہ جو ریلیجس فریڈم لسٹ میں پاکستان کا نام شامل کر دیا۔ تو میرا خیال ہے یہ تمام جو صورتحال ہے پاکستان کے لیڈروں نے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ یہی کیا کہ جب وہ وزیر اعظم سے بات نہیں کرنا چاہتے، وزیر اعظم سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، ابھی تک صرف وینڈی شرمن ایک تیسرے درجے کی آپ سفارتکار کہہ لیں یا ہائرارکی میں اس لیول پہ وہ پاکستان آئی ہے، اگر کوئی اتنا ذلیل کر رہا ہے ایک ملک کی قیادت کو، بھلے وہ صرف فوجی قیادت ہے،
تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا ڈسکس کریں گے؟ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ یہ بھی توقع تھی کہ جو جتنی بھی ان کی بات چیت تقریر وغیرہ ہوگی بالواسطہ یا براہ راست پاکستان ضرور نشانہ بنے گا مذہبی آزادیوں کے حوالے سے، لہٰذا میرا خیال ہے بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے۔ صحیح جنرل صاحب، انفیکٹ فیصلہ تو یقینی طور پہ سراہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بڑا جرأت مندانہ ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس سمٹ میں نہ جانا اور امریکہ کو انکار کرنا سر، اس کے کچھ ہمارے اوپر اثرات تو آئیں گے۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ پھر اگر ہم اپنے ڈیفینس کے اینگل کو دیکھ لیں سر، تو عرصہ دراز سے ہمارا تو ڈیفینس بہت کچھ اکوپمنٹس بہت کچھ ہم امریکہ سے لیتے رہے ہیں سر، تو کیا اگر وہاں سے کچھ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کتنے مشکل صورتحال پیدا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ میرے خیال بڑا اچھا جائزہ لیا ہے امتیاز گل صاحب نے اور صحیح چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں۔ اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ جو انہوں نے لسٹ مرتب کیا انہوں نے ہمیں پارشل ڈیموکریسی کہا ہے، مطلب ڈیموکریٹک ملک بھی نہیں مانا۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکار جو ہے پہلے والے انکار سے چھوٹا انکار ہے، تو جو اب بھگت رہے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہم پہلے بھی بھگت رہے ہیں، اور وہ اس انکار کی وجہ سے ہے یا اور وجوہات بھی ہیں، وہ صرف وہی انکار نہیں بلکہ جو ان کا خیال ہے ہمارے رول کے متعلق افغانستان میں، وہ بھی ایک شاخسانہ ہے اور وہ کوئی بھولے تو نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے بالکل صحیح ہے، تمام جو فیکٹرز بات کی ہے امتیاز صاحب نے کہ جب وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، اپنی اس لیول پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرے ہمارے دوستوں کو نہیں بلایا، تو ہم نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا ہوگا، آپس میں انٹرنل مشورہ کیا ہوگا، تو اس لحاظ سے درست فیصلہ ہے۔ باقی یہ کہ جب آپ سپر پاور کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں اور اس میں اگر کوئی ایسی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کا خمیازہ تو کسی حد تک بھگتنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ویسے تو بہت کچھ وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ایک حد تک وہ پہلے کر رہے ہیں، بلکہ بڑی حد تک کر رہے ہیں۔ اگر آپ آئی ایم ایف کو دیکھیں، اگر آپ ایف اے ٹی ایف کا رول دیکھیں، اگر آپ ادروائز جو الزامات ہمارے اوپر وہ لگاتے رہتے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ بالکل صائب فیصلہ ہے، درست ہے، اور اس کا جو فال آؤٹ ہے اس سے بڑا نہیں ہو سکتا جو کہ آلریڈی ہم بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے علی سرور نقوی صاحب، میں آپ کی طرف ڈسکشن کو لے کے آتا ہوں۔ اگرچہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی میں اس کو ختم کرنے کے لیے ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں، اور 71 میں بھی شاید ہم نے ایسا ہی کیا، لیکن یہ انکار کے بعد کم از کم ایک بات آپ کو لگتا نہیں کہ بڑی واضح ہوگی کہ پاکستان نے کم از کم ایک کسی بلاک کو جوائن کر لیا ہے کہ جو چین، روس، ترکی اور اس طرح کے ممالک پہ مشتمل ہے؟ تو میسیج تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہی گیا ہے کہ ہم اب امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ نہیں کھڑے بلکہ چین اور اس کے دوست ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بھائی بات یہ ذرا سمپلسٹک سا آپ کا ایک پوائنٹ ہے۔ آج کل کی دنیا میں کوئی بلاکس نہیں ہے، یہ انٹرچینجبل ہے، ہر وقت بلاکس بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سمٹ میں نہیں شریک ہوں گے، اور اس میں ظاہر ہے اس لیے کہ چین، روس اور ترکی وغیرہ کا کو شرکت وہ کو دعوت نہیں دی گئی تھی، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان دیکھیے، پاکستان کو اپنے قومی مفاد کو دیکھنا ہے۔ ہم اپنا قومی مفاد دیکھتے ہیں، جہاں بھی کوئی بلاک ہم اس طرح نہیں جوائن کریں۔ اب آپ کو ایک مثال دوں کہ بھارت نے امریکہ سے بڑے تعلقات اپنے بڑھائے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ابھی پوٹن روس کا صدر جو ہے وہ بھی بھارت گیا ہے، تو یعنی ہمیں اپنے آپشنز رکھنے چاہیے۔ اس وقت ہم نے ڈیموکریسی سمٹ، جو کہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ایک گمک ہے صدر بائیڈن کی، تو وہ اس کو ہم نے نہیں روس اور چین کا اور ترکی کا بھی کوئی ایسا بلاک نہیں ہے۔ سو لیٹس ناٹ ٹاک آف بلاکس، بٹ بیسکلی وی شوڈ ٹاک آف نیشنل انٹرسٹ۔ تو ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے آگے بڑھیں آپ کے خیال میں۔ لیکن امتیاز صاحب، کیا یہ فیصلہ درست ہوگا کہ امریکہ پہ انحصار ختم کر کے اب چین کی طرف شفٹ ہونا چاہیے ہمیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو چین پورا کر سکتا ہے؟ پھر بہت سارے ایسے فورمز کے جہاں پہ ہمیں ریسکیو کرنا ہے، وہ فیٹ اپ ہو، وہ دیگر فورمز ہوں جہاں پہ ہمیں مدد درکار ہے، یا IMF پروگرام میں جب جاتے ہیں ہم تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے زیر اثر ہے، تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرف چلے بھی جاتے ہیں تو ہمیں ہماری نیڈز چین پوری کر پائے گا؟
دیکھیے اول تو یہ ہے کہ پاکستان کو یہ کبھی دائیں طرف کہیں کبھی بائیں طرف دیکھنے کا جو رجحان ہے، جو ہماری بیوروکریسی کے اندر ایک لت پڑ گئی ہے قرضوں کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنے کی، وہ رجحان ختم کرنا ہوگا. صحیح. اس لیے کہ قرضے لے لے کے ہم نے اس ملک کو زیر بار کر دیا ہے. اب چین کا قرضہ بھی اس میں شامل ہو گیا، ہمارے جی ڈی پی کے کل قرضے کے کوئی 8-9% کے قریب آ گیا ہے. تو اول تو ہمیں جب تک اندرونی طور پہ ہماری کریکشن نہیں ہوگی، وہ چاہے امریکہ ہو چاہے چین ہو، کوئی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ چین نے واحد ملک ہے جو کہ گزشتہ 6 برسوں کے دوران بلکہ 5 برسوں کے دوران اس ملک میں 27-28 ارب ڈالر لگائے ہیں انہوں نے مختلف منصوبوں میں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے ہمارے ماشاءاللہ جو سیاستدان تھے اس وقت اور ہماری جو بیوروکریسی ہے، انہوں نے شرائط جو ہیں وہ سامنے نہیں رکھی، نتائج سامنے نہیں رکھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہم پہ ضرورت سے زیادہ توانائی کے منصوبے لاد دیے، جس کے اب ہم پیسے نہیں دے پا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا ایک رکھنا بھی آیا ہوا ہے چین کے ساتھ. تیسری بات یہ ہے کہ چین بلا شبہ امریکہ کو اب بھول جائیں، جب کرنچ ٹائم آئے گا امریکہ تو دیکھے گا کہ آیا ہماری وجہ سے بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات تو خراب نہیں ہو رہے. چین کبھی یہ نہیں دیکھے گا. وہ ابھی بھی بہت اعتماد کرتے ہیں پاکستان پہ، اور اندرونی طور پہ مجھے پتہ ہے، میں ملتا رہا ہوں چینیوں سے، ان کی بڑی شدید خواہش، کہا نہیں انہوں نے، جہاں تک مجھے پتہ ہے، کہ آپ اس کانفرنس میں، بائیڈن کی کانفرنس میں شرکت نہ کریں، لیکن بڑی شدید ان کی خواہش تھی کہ پاکستان اس میں نہ جائے. آخری وقت تک جب تک اعلان نہیں ہوا تھا وزارت خارجہ کی طرف سے، ہم نے بیجنگ سے امریکہ سے فون آتے رہے کہ ہاں آپ کا کیا خیال ہے. ہم نے کہا ہم کسی کے دل و دماغ میں تو ہم نہیں بیٹھے، ہمیں کیا پتہ ہے، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ کم از کم وزیر اعظم اپنی سطح پہ اس میں شرکت نہیں کرے گا. تو ان کا ہمارا ساتھ جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جیسے اقوام متحدہ، ہیومن رائٹس کونسل، اس میں بہت اہم ہے. اور ان کا جو موقف ہے میرا خیال ہمارا بھی اس سے مختلف نہیں ہے کہ جمہوریت کے لبادے میں اگر آپ چند ممالک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک اکٹھ کر رہے ہیں تو ہم اس کا پھر ساتھ حصہ نہیں بنیں گے. درست. ایک ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کو آگے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر آپ تو اگر سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہلے بہت کچھ بھگت رہا ہے، لیکن سر فیٹ اپ کا فورم بھی ہے، پھر آئی ایم ایف کا فورم جیسے میں امتیاز صاحب سے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی ہے جس کے ذریعے پاکستان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بلکہ مور امپورٹنٹلی ہم یہ کہیں کہ خطے کو دوست ممالک جن کے اوپر ہمیں بڑا اعتماد اور بڑا بھروسہ ہے اور وہاں سے مدد ملتی بھی رہی، سعودی عرب کی مثال لے لیں سر، وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ کے زیر اثر ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایسا ملک جس کی فائنینشیل پوزیشن بڑی ویک ہے اور پھر ہمیں دوست ممالک سے جب تک کچھ ملے نا چیزیں آگے بڑھتی نہیں، تو اس انکار کے بعد پھر اور آزمائشیں تیار نہیں کھڑی ہمارے لیے آپ کے خیال میں؟ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں جلد یا بدیر ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا ہی ہوگا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر تو ایسا ہوتا کہ ہر گزرنے والے مہینے کے ساتھ یا سال کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور امریکہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور ویسٹ کی طرف ہمارا رجحان رہنے کی وجہ سے ہمیں کوئی فوائد ایسے حاصل ہو رہے ہوتے کہ ہر سال ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہوتے تو شاید یہ بہتر تھا. اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ بہترین ڈپلومیسی یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ بنا کے رکھیں، لیکن بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے استاد ہیں سرور نقوی صاحب، اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کل بلاکس کا زمانہ نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل اور اکنامک الائنسز کا زمانہ تو ہے. آلدو امریکہ کے تو ملٹری بلاک بھی ہے، نیٹو ہے، لیکن صحیح ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. تو ہمیں صرف یہ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں اس کے قریب یا اس سے ملتے جلتے انٹرسٹ کس کے ہیں، امریکہ کے ہیں یا چین کے ہیں. جب ہم اس خطے کی بات کرتے ہیں، افغانستان کے سلسلے میں بات کرتے ہیں، بھارت کے سلسلے میں بات کرتے ہیں، سی پیک کے سلسلے میں، بی آر آئی کے سلسلے میں، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کہاں پر زیادہ قریب ہیں، زیادہ منطبق ہیں، اور کہاں پر کراس کر رہے ہیں انٹرسٹ، اور ہمیں برا بلا بھی کہا جاتا ہے اور ہمارے ارد گرد ایک باندھا جا رہا ہے ہمیں، اور ہر سال ہمیں پہلے سے زیادہ کس کے باندھ دیا جاتا ہے. تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یا تو ہم ایسی پوزیشن میں ہو گئے ہیں کہ ابھی ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، یا ایسی پوزیشن میں ہو جائیں گے کہ سانس بھی نہیں لے سکتے.
تو جب سانس آپ کو آ رہا ہے تو آئی ووڈ سجیسٹ، صاف ظاہر ہے کہ میں فوجی ہوں، میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں، اکانومی کو بھی بہت زیادہ نہیں سمجھتا، اس کا کوئی میرا وہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ سانسیں رک جائیں ہمیں کچھ نہ کچھ توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ چیزیں جنہوں نے ہمیں اس طریقے سے لپیٹ کے رکھا ہوا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی تھی ملٹری ہارڈ ویئر کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا مین بیٹل ٹینک بھی چائنیز ہے، ہمارے مین جہاز بھی اب چائنیز ہیں، اور ہمارا جہاز ایئر فورس کا جہاز بھی اب چائنیز ہے. اس کے علاوہ ہم نے انڈیجنائزیشن کافی کر لی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہم آہستہ آہستہ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل، لیکن سر اس کے مقابلے میں اگر ایسٹ میں بھارت کے پاس اب امریکی ایڈوانس ویپن آنا شروع ہو جائے گا تو امبیلنس کریٹ نہیں ہوگا سر؟ وہ بھی تو نقصان ہوگا نا ہمارے لیے. دیکھیں جی، امبیلنس تو پہلے بھی ہے. جو کچھ ہندوستان کے پاس ہے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ بیلنس نہیں ہے کسی بھی صورت میں. نمبرکلی بھی بیلنس نہیں ہے، ٹیکنالوجیکلی بھی لگ بھگ بیلنس ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے ایئر فورس میں ہوگا تھوڑا بہت، نہ نیوی میں بیلنس ہے نہ آرمی میں بیلنس ہے. وہ امبیلنس بہت بڑا ہے. یہ تو بیلنس تو ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے اپنے نیوکلیئر ایسٹس کی وجہ سے، اپنی ڈیٹرنس کی وجہ سے. ادروائز اگر آپ ڈیٹرنس کو ہٹا دیں دیر از نو بیلنس ایٹ آل. تو وہ تو رہے گا امبیلنس، وہ تو ہم اس سے کور کریں گے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اکنامیکلی، پولیٹیکلی، اور اگر ہم فیوچر کو دیکھیں رائزنگ پاور اور ڈکلائننگ پاور میں، ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ہم ابھی آہستہ آہستہ امریکہ سے اپنی جان چھڑائیں. اس لحاظ سے نہیں کہ بٹن کھول دیں، اس لحاظ سے کہ آہستہ آہستہ اپنی باتیں منوانے لگیں. جی پوائنٹ ٹیکن. نقوی صاحب، انفیکٹ جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے کہ ہم دونوں بڑے ممالک کے درمیان ایک مصالحت کار کا رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں، فائر فائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کیپٹلز میں، بیجنگ میں اور واشنگٹن میں، اس بات کو سیریسلی دیکھا جائے گا، سنا جائے گا، اور کیا پاکستان اس رول پلے کرنے کی ایک رکھتا ہے پوزیشن میں ہے؟ 70 میں تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایسا ہی کچھ کیا. اور دوسرا، اگر یہ سر جنگ تیز ہوتی ہے تو پھر پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے سر ڈپلومیٹکلی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کہاں کھڑے ہوں ہم؟ اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ سن 70-71 کی بات کچھ اور تھی، وہ دنیا اور تھی، حالات اور تھے. تو اس میں پاکستان نے، آپ درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت اہم رول ادا کیا تھا واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان. لیکن میں سمجھتا ہوں اب وہ پوزیشن نہیں ہے. امریکہ اور چین بڑی طاقتیں ہیں اور ہم ان کو انفلوئنس کرنا ہمارا مشکل ہے. اور اگر وہ چاہیں آپس میں کچھ بہتری لائیں اپنے تعلقات میں، تو ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. they can get in touch by themselves. اچھا، تو یہ ضرور ہے کہ ہمیں گرچہ ہماری یہ بات کہی تھی کہ جو گل صاحب نے کہی تھی کہ اگر if it comes to a crunch، اگر ایک ایسی صورت آئے جس میں کہ ہم بے بس ہیں اور ہمیں کسی کی مدد چاہیے، تو چین ایک ایسا ملک ہے جو ہماری سپورٹ کر سکتا ہے اور کرے گا. لیکن امریکہ کبھی ایسے حالت میں ہمیں کوئی خاص سپورٹ نہیں دے گا. وہ 71 کی بات بڑی مشہور ہے کہ 6 فلیٹ کو بھیج دیا تھا، لیکن ہم انتظار کرتے رہے کہ بٹ وہ بحری بیڑے کبھی بھی نہ آئے. کوئی نہیں آئی تھی 6 فلیٹ. اچھا، تو اب یہ ہے کہ I'll go back، میں واپس اسی نقطے پہ جاؤں گا کہ ہمیں اپنے قومی مفاد کو دیکھنا ہے، اور امریکہ اور چین کے درمیان جو بھی تنازع ہے اس میں ہم چین کے ظاہر ہے ہم ہماری ابھی جو ڈیموکریسی سمٹ کے معاملے میں چین کی ہی حمایت ہم نے کی ہے اور ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ امریکہ کو بھی آپ بالکل ایلینیٹ نہ کریں، نگیٹ نہیں کیا جا سکتا یقینی طور پہ. یہی بڑا اہم نقطہ ہے کہ امریکہ کو نگیٹ ہرگز نہیں کیا جا سکتا، انگیج تو کرنا پڑے گا، بٹ کس لیول پر کیسے، یہی یقینی طور پہ پاکستان کی سفارتکاری کا سب سے بڑا امتحان ہوگا. ناظرین، چھوٹا سا اور بریک کے بعد اس نقطے کو بھی اٹھائیں گے کہ جب امریکہ ناراض ہوگا تو افغانستان کے اندر قیام امن کی جو کوشش ہے ان کو کتنا بڑا دھچکا پہنچ سکتا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب، انفیکٹ جو بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اندر تناؤ آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری کوششیں افغانستان میں ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہے
کہ کل ہی کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے جو جنگ کا معاہدہ کیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور پھر وہاں سے بھی ہمیں تھریٹس آ رہے ہیں. تو سر کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسے ہم سنبھال پائیں گے اپنی ایسٹرن بارڈر کے اوپر جو اتنا بڑا ایشو ہے؟ آپ نے تو بڑا اچھا لنک قائم کر لیا ہے کہ امریکہ کو ہم نے انکار کیا اور ادھر سے ٹی ٹی پی نے اپنا سیز فائر ڈیڈ لائن. سر پراکسی تو رہی اس ملک کے اندر, پراکسی میں کہاں سے مدد ملتی رہی ہے؟ بہت شکریہ. احسان اللہ احسان کا بھی انٹرویو یاد ہوگا کہ مدد کہاں سے مل رہی تھی سر. تو پاکستان کے خلاف چیزیں کہاں سے ہو رہی پتہ ہے آپ کو سر؟ جی جی بالکل. خدشے کا اظہار تو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل یہ خدشہ نہیں حقیقت ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو دیکھیے امریکہ کی حیثیت ایک زخمی شیر کسی ہے. افغانستان میں اس کو زک پہنچی ہے. اب وہ ظاہر ہے اپنے طریقے سے وہ انتقام لے گا, انتقام لے بھی رہا ہے. لیکن ہمیں جو تھوڑی سی معمولی سی روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ گزشتہ 20-22 برسوں کے دوران پہلی مرتبہ یورپین یونین کے ممالک تھوڑی سی وہ آزاد پالیسی لے رہے ہیں. اچھا. بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانی جو امداد ہے وہ تو دیں گے, لیکن یہ کہ ہمیں افغانستان کو پرامن اور فنکشن رکھنے کے لیے اس سے زیادہ کردار ادا کرنا پڑے گا. انہوں نے بھی یورپین یونین اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے مطالبہ کیا. عملاً یہ مطالبہ امریکہ سرکار سے, اس زخمی شیر سے ہے کہ آپ نے جو پابندیاں لگائی ہیں افغانستان کی بینکنگ پہ, ان کے جو فنڈز فریز کیے ہوئے ہیں آپ اس کو انفریز کریں, ان کو ریلیز کریں تاکہ افغانستان کی ریاست جو ہے وہاں کے جو صنعت کار تاجر وہ اپنا کاروبار معمول کے مطابق کر سکیں. پاکستان کا بھی یہی مطالبہ ہے. تو یہ تمام مطالبات ایک بار پھر جو ہماری OIC کی کانفرنس ابھی اگلے ہفتے ہو رہی ہے اسلام آباد میں, ان کا ذکر اس میں بھی آئے گا. اس میں امریکہ بھی آئے گا, اس میں جو خصوصی نمائندے ہیں مختلف ملکوں کے وہ بھی ہوں گے, چین اور روس کے بھی نمائندے ہوں گے. 85 ممالک کا کہا جا رہا ہے جی. تو اس سے ایک امید یہ پیدا ہو چلی ہے کہ پہلی مرتبہ امریکہ جو ہے اپنی کمزور انتظامیہ کی وجہ سے, کیونکہ بائیڈن انتظامیہ کمزور ہے, وہ افغانستان کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے. تو امید یہ ہے کہ وہ یورپی ملکوں کو آگے کر کے, ناروے اس میں بڑا پیش ہے, ہالینڈ اور فرانس اس میں پیش ہے, کہ وہ مل کے ہو سکتا ہے اس OIC کانفرنس کے ذریعے شاید کوئی ایسی قرارداد نکل جائے جس کے نتیجے میں امریکہ ان کو کہے کہ اچھا آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, ہم دیکھیں گے, کیونکہ ہم یہ ابھی وہ فیصلہ تسلیم کرنے کا نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کے اقدامات کر لیں جس کے وجہ سے افغانستان کے لیے فنڈز ریلیز کرنا آسان ہو جائے, اور اس کو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر یورپین یونین کے ممالک وہ امداد, ایک تو وہ 1 ارب یورو کی امداد ہے, اس کے علاوہ میرے خیال میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور جو کہ کرنا بھی چاہیے, کیونکہ صرف ہیومینیٹیرین امداد سے آپ افغانستان کی ریاست کو بے امنی سے اور جرائم سے نہیں بچا سکتے. اس وقت حالانکہ جنگ بھی نہیں ہے, جرائم کا ریشو جو ہے وہ بھی تقریباً 0 ہو چکا ہے. تو امید یہ ہے کہ اگر OIC کانفرنس کے ذریعے کچھ مشترکہ آواز یہاں سے چلے گی, ہو سکتا ہے واشنگٹن میں کوئی اس کو سن لے پھر. لیکن بریک سے پہلے کوئک کمنٹ جنرل صاحب آپ کے, جس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں خطرات ہیں افغانستان کو لے کے اور کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں وہاں پہ؟ جی میں تو یہ ایک مختصر بات یہ کروں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ نے پہلے کیا کیا ہے, آج کیا کر رہا ہے, اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ آئندہ کیا کرے گا. پچھلے 20 سال میں پولیٹیکلی توڑا افغانستان کو, اکنامکلی توڑا افغانستان کو, خود کفیل نہ بن سکا, ملٹریلی توڑا افغانستان کو. اس وقت ان کے پیسوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کسی نہ خود تسلیم کر رہا ہے نہ دوسروں کو تسلیم کرنے دے رہا ہے, بلکہ ان کے بینکنگ معاملے کو بھی روکا ہوا ہے. اس لیے امریکہ سے یہ امید رکھنا کہ وہ افغانستان کے حق میں کوئی بات کرے گا, وہ تو اس رجیم کا کولیپس چاہتے ہیں ہر حالت میں. تو میرا اپنا خیال یہ, میں نے پہلے بھی بات کی تھی موجودگی میں امتیاز گل صاحب کے, کہ پہلے امریکہ فزیکلی ہارا ہے, ابھی یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ مورلی بھی ہارے گا. تو اس نے ایک ایسی پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے جو انٹینیبل ہے. دنیا بڑی دیر تک امریکہ کو دیکھتی رہی ہے اور ابھی بھی دیکھ رہی ہے, لیکن عنقریب دنیا اپنا فیصلہ خود کرے گی. جب میں دنیا کی بات کروں تو وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں افغانستان کے امن میں, روس ہے, چین ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, کچھ ایران ہے, ترکی ہے, پاکستان ہے, اور بھی لوگ ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا مناسب رویہ, اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان کے منہ کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے کہ جی ادھر سے آشیرواد ملے گی تو تب ہم کچھ کریں گے. ہمیں جو کرنا ہے کر لینا چاہیے. صحیح. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جو سنکیام صوبہ چین کا ہے وہاں سے درآمدات پہ پابندی امریکہ کی جانب سے, پھر جو سرمائی اولمپکس وہاں پہ ہو رہے بیجنگ میں, ان کا سفارتی بائیکاٹ گویا کہ, اور اس میں بھی برطانیہ سے ممالک بھی ساتھ کھڑے ہیں امریکہ کے.
تو کیا اب یہی ہے کہ سر جنگ میں پھر سب کچھ جائز ہے، اس کے لیے کوئی اصول کوئی ضابطے نہیں ہیں؟ کیونکہ مسلمان تو کئی خطوں میں اور بھی ہیں جو بڑی مشکلات کا شکار ہیں، وہ یورپ اور امریکہ کے دیگر اتحادیوں کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد یہ نکتہ علی سرور نقوی صاحب کی طرف لے کے آئیں گے۔ پروگرام پہ خوش آمدید۔ نقوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر۔ جیسے میں نے اپنا بریک سے پہلے کہا کہ سنکیانگ سے درآمدات پابندی، پھر سرمایہ اولمپکس کو لے کے بائیکاٹ کرنا، سر امریکہ کو چین میں تو کئی مسلمان مشکل صورتحال میں نظر آ رہے ہیں، بٹ فلسطین، کشمیر یا ایون کہ برما میں وہاں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے سر۔ یہ ڈوئل سٹینڈرڈز، اگین پولیٹیکل موٹیوز۔ جی ہاں دیکھیے بین الاقوامی سیاست جو ہے اس میں یہ پولیٹیکل موٹیوز ہمیشہ ہوتا ہے اور بہت گہرا اثر ہے سیاسی سوچ کا، اور اس میں ایک سب سے اہم ایک ایلیمنٹ ہے وہ تعصب ہے مسلمانوں کے خلاف، اور یہ تعصب بڑے زمانے سے صدیوں سے۔ اچھا صاحب، اب یہ سب زمینی حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز۔ اب چین کے خلاف امریکہ ظاہر ہے ایکشن لے گا، کیونکہ وہ امریکہ دو وجوہات ہیں۔ دیکھیے چین کے خلاف وہ جو مثلا شنکیانگ کے امپورٹس کو روکا ہے، یا ونٹر اولمپکس میں شریک نہیں ہو رہا، اور باقی اپنے اور الائنس پارٹنرز کو بھی کہا ہوا ہے جیسے یو کے یا آسٹریلیا۔ تو وہ وجہ ایک بہت اہم یہ ہے کہ امریکہ میں ڈومیسٹک لابی تائیوان کی ہے بہت بڑی، یعنی تائیوان اتنا چھوٹا سا ایک اینٹیٹی ہے، ایک ریاست تو میں نہیں کہوں گا، مگر اٹس این اینٹیٹی، مگر وہ امریکہ میں واشنگٹن میں وہ چھایا ہوا ہے۔ میں واشنگٹن میں رہا ہوں، اور تائیوان کا بہت اہم، تائیوان، ساؤتھ کوریا اور جاپان، ان سب کا بہت اثر ہے وہاں پہ۔ اچھا، تو ایک تو ڈومیسٹک لابی کے تحت وہ چین کو، پیپلز ریپبلک آف چائنا کو وہ سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیتے رہتے ہیں، لیکن چین کو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ جو پہلے بات ہوئی تھی افغانستان کو بھی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں یہ حکومت کامیاب ہو، تو ہر قسم کے اڑنگے لگاتے مشکلات پیدا کرتے رہ گئے۔ پوائنٹ ٹیکن سر۔ میں ایک سوال جو پہلے جنرل صاحب آپ رسپونڈ کے، پھر امتیاز صاحب، کہ پاکستان کی جو پالیسی کے اندر شفٹ آئی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ وقتی ہے یا پرماننٹ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ہم جکارتا جا رہے تھے، کوئی ایک نیا بلاک بنانے جا رہے تھے مسلم ورلڈ کے اندر، پھر اچانک فون کالز آئی اور پھر ہم نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اب کیا لگتا ہے جنرل صاحب، کوئی کامنٹ آپ کا؟ مختصر یہ کہوں گا کہ اگر اتنے دھکے کھانے کے بعد بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ امریکہ کے بارے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ وہ بہت دیر تک سول سپر پاور رہے ہیں، ابھی تک اسی گھمنڈ اور اسی اس میں وہ ہیں۔ ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ زمینی حقائق چینج ہو چکے ہیں، اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا ادراک کرے اور اپنے آپ کو سدھارے، اپنی ڈائریکشن کو سدھارے، جو کہ ابھی کچھ نظر آ رہی ہے، لیکن اس پر اب قائم رہے اور زیادہ پریشان نہ ہو۔ میرا نہیں خیال کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کا اتنی رہے گی اہمیت جتنی کہ آج ہے۔ صحیح۔ امتیاز صاحب، شفٹ پرماننٹ یا وقتی؟ جی میرا خیال ہے کہ پرماننٹ ہی رہے گی، جب تک پاکستان اپنے تمام جو علاقائی دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر رہتا ہے، قدم سے قدم ملا کے چلتا ہے، تو اسی میں میرا خیال ہے ہماری نجات بھی ہے، اقتصادی طور پہ بھی۔ ہمیں ظاہر ہے امریکہ سے جتنا ہمیں بالواسطہ طور پہ پیسے آتے ہیں، جو ہماری ایکسپورٹس وہاں کو جاتی ہیں، وہ اس کا نعم البدل چین نہیں ہے یا روس نہیں ہے، لیکن بہرحال صرف ہم اس بنیاد پہ 30-40 سال سے جو خوار ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کڑوا گھونٹ ہمیں پی لینا چاہیے، اور ایسی ہمیں کل کی بجائے پرسوں کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ ہماری سیاسی فوجی قیادت دونوں کو مل کے سوچنا ہوگا کہ جو فارمولہ اب تک اختیار کیا گیا کہ ہم کسی کو ناراض نہ کریں، اس میں تو رسوائی کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملا، قرضوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک قبلہ درست کر لیں، پرسوں کی فکر میں آپ تھوڑا سا کڑوا گھونٹ پی لیں، سختی اپنے آپ کر لیں، برداشت کر لیں، لیکن مستقبل بہتر ہو جائے گا اس طرح۔ یقینی طور پہ تو کوئی کڑوا گھونٹ بھی بھرنا پڑے گا، اور کوئی ایک واضح پیغام بھی دینا پڑے گا، اور اگر کچھ ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی بھی مول لینی پڑے گی۔ ناظرین،
آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اگر افتخارات ہوگی تب تک خدا حافظ۔